الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حضرات محترم 6 رجب شریف حضور معین الملت والدین خواجہ خواجگاں سید معین الدین چشتی اجمیری الحسنی والحسینی آپ دا عرس مبارک ہوتا ہے تو چونکہ وہی دن نے تو اس حوالے نال چند گزارشات پیش کرا ساڈا نسبت دا تعلق ہوئی چکے چشتی سلسلے نال ہے تو حضور خواجہ خواجگاں سید معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سادات دی حسینی شاخ نال آپ دا دادکا تعلق دادکا آپ دا سلسلہ نسب امام حسین نال ملدا سی باپ باپ اور والدہ والوں آپ امام حسن دی اولاد آپ دی والدہ بھی اللہ دی ولیہ سن اور والد بھی اللہ دے ولی سن. حضور
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی بچپن وچ آپ دے والد گرامی دا وصال ہو گیا اور یتیمی آپ نے بچپن وچ دیکھی. یتیمی اس زمانے میں بھی تے ہر زمانے میں ایک مشکل وقت ہے جڑا کسی انسان سے اگر بچپن وچ آ جائے تو اس میں گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اولاد ہوئے تو روت دی ہوئے تو چنگی ہوئے. اگر پچھلی عمرہ اولاد ملے تو سبحان اللہ گناہ نہیں، نہ کوئی زیادتی ہے نہ کوئی غلط ہے، لیکن باپ دنیا تو تر جائے بال یتیم ہو جان تے پھر انہاں نوں لوگ تنگ کر دے. میں اکثر سنیاں نوں تقریراں وچ جملہ سنانا کہ اللہ دے نبی سن حضرت زکریا علیہ السلام، تو سرکار دی عمر مبارک جناب زکریا دی 70 سال سی. ستر سال دی عمر وچ عموماً جیڑی انہاں دی زوجہ سن وہ بھی 70 سال دے قریب سن اور انہاں نے ایک مرض سی کہ وہ بانج سن. عورتاں مرض ہوندی ہے نا کہ بانج پن دا شکار ہوندی ہے. انہاں دی بیوی بانج سی تے اولاد کوئی نہیں اور ہڈیاں میں ذوف سی. واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا. وال سر دے چٹے ہو گئے سن تے ہڈیاں میں ذوف آ گیا سی. پتر کوئی نہ کوئی دھی آئی تو اس ویلے پھر دعا منگی. اس دعا وچ ایک گل بڑی قابل غور. آپ فرماندے ہیں انی خفت الموالی من ورائی، یا اللہ مینوں اپنے رشتہ داراں تو خوف ہوندا ہے. توجہ ہے بھائی صاحب، رشتہ داراں کو خوف ہوندا ہے. جس بندے کو اولاد نہ ہوئے، مال ہوئے تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے، ظاہر ایک بندہ جیندہ ہوندا ہے تو دے کول کوئی جمع پونجی ہوندی ہے. بندے اندے مرن دی امید کردے اے مرے تے اسی دے مال نوں جلدی جلدی اپنے اپنے حصہ بقدر جسا لے کے سائڈ تے ہو گئے. لگدے مرن دی امید کردے. ہاں جی کیسے انسان دی ذہنیت ہے اور کیسی فطرت ہے کہ وہ رشتہ دار اڈیق کر دیں بھائی چکے اندے کول پتر کوئی نہیں، اے مرے تے منڈیے. اللہ اکبر. اور یقین کرو میں اپنی زندگی وچ ویکھیا اجے بندہ قبر وچ نہیں گیا ہوندا، مر کے گھر وچ ہی ہوندا ہے، او دے دفن کرن دا روڑا نہیں ہوندا. اس گل دا روڑا ہوندا ہے کہ کنے کی لینا ہے اودی گل مکا لو. سارے کٹھے ہویا جو کنے کسے لینا لے دے لو. بلکہ میں ایک واقعہ سنیا اپنے ہوندیاں، ایک بندہ فوت ہون لگا تے او دے ہاتھ تے گھڑی سی. ہن تے رواج نہیں رہا تو گھڑیاں پاندے سن. وہ بندے ایک رشتہ دار لان لگا تے وہ اجے جیوندا سی. انہاں سمجھیا بابا جان والا ہے
وہ لان لگا تے اس تھوڑی جی آنکھ کھولی تو اس آکھیا ہویا جے میں جیوندا جے ہاں بندہ دا لاؤ کہ لوگ کس سوچ دے مالک اس واسطے 70 سال دی عمر ہے اللہ دے نبی فرمایا یا اللہ میں پتر دے یار سنی جیڑا میرا وارث ہو میرا وارث ہوئے پیچھو اور پتر چنگی شے ہوندے نہ مڑ عزیزہ نے من اللہ دے پاک نبی جناب زکریا نے دعا فرمائی قرآن اچ دعا موجود ہے فرماتے ہیں انی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا یا اللہ میں او پتر دے جیڑا پچھو میرا وارث ہوئے میرا مددگار ہوئے من اولاد دے اولاد عطا فرما رشتہ داران کیا دوں کس نام ہوئی ہیں یدی وضاحت نہ کرا تو کسی نبام پیدا ہو جائے گا رشتہ دار چنگے ہی نہیں نا رشتہ دار دیا دو قسمہ نے ابو جال بھی رشتہ دار ہے ابو لاب بھی رشتہ دار ہے علی پاک بھی رشتہ دار ہے ابو لاب بھی یعنی چاچا لگتا ہے تو پھر رشتہ تے قریبی ہے علی چاچے دے بیٹے نے رشتہ بھی قریبی ہے ایتھو تسی اندازہ لا لو کہ رشتہ داراں دیاں قسماں جڑیاں نے انہاں نال حضور دے نال بھی انہاں انج کیتا ہے آج بھی کچھ رشتہ دار ابو لہب دے نال دے تے کچھ رشتہ دار مولا علی سرکار دی تربیت تے ہوندے بس سانو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ جڑا ابو لہب دی طبیعت والا ہے ان بھی سیان لویے جڑا علی پاک دی طبیعت والا ہے ان بھی سیان لویے اے رشتہ دار کس طبیعت ہے سر سمجھ آئی کنا اے پہچان رشتہ داراں دی جس بندے نہ ہوئے وہ نوکھیاں کر دے ان تنگ کر دے بندے نے سیان ہونی چاہیے کیا میرا رشتہ دار ابو لہب دی طبیعت پہ آ مولا علی دی طبیعت پہ تو جس طبیعت پہ ہوئے امیدہ انہوں نے سلوک کیتا بھائی سمجھ آگی کہ نا اور انہوں نے حد کراس نہیں کرن دینی چاہیے میں وہ ایک مثال دینا رشتہ داران رسول اللہ دے چاچا عباس رضی اللہ تعالی جنگ بدر وچ ابو جال دے نال قید ہو گئے صحابہ پھڑ لیا ہاتھ بان کے خیمے وچ قید کر دیا حضور چھڑایا نہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ چھڑایا نہیں میں لڑن کیوں آیا ہے تو ٹھیک ہے پھر جائے لیکن جدو راتی انہوں نے درد ہوئی تو سرکار فرمایا صحابہ میرے چاچے دیاں رسیاں ڈیلیاں کرو میرے چاچا جدو ہائے کرتا ہے میرے نیندر نہیں ہوندی اے پیار ہو گیا قانون بھی رکھیا تے پیار بھی رکھیا پھر صحابہ نے حضور نے رل کے فیصلہ کیتا کہ انہاں نوں پیسے لے کے چھوڑ دیو سارے کہہ دیا چاچا جان آئے تے کیتی یا رسول اللہ میرے کول پیسے کوئی نہیں حضور رعایت نہیں دیتی فرمایا چاچا جڑے پیسے تو آن لگیاں میری چاچی کول رکھ کے آئے نا مینوں انہاں دا بھی پتہ ہے پیسے دینے پون توجہ ہے یعنی تسی رشتہ داری رکھو انہاں نال پیار کرو
لیکن لین نہ لو، لین تو نہ لو، لین اپنی دے اتر آنا چاہیے، ورنہ پھر خراب ہو جائے، رشتہ دار خراب ہو جائے، انہوں نے لین دے اتر رکھنا چاہیے، پاجی یہ لین ہے کہ دے اتر رو، اسی بھی رواں دے تو تسی بھی رو، تو یہ تسی لچھے ہوئے تو پھر ایسا تو آنو اتر چاڑ لیں، بھائی سمجھ آگئی کہ نہیں؟ احتیاط جڑا بندہ نہ کرے ان نقصان ہوتا ہے۔ زمانہ بہت بدل گیا، بندے دا ذہن ترقی کر کے شیطان دے بڑا قریب ہو، اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال کہ شیطان اللہ نے عرض کیتی ہے بھئی یا اللہ ہون میں نتا ساتھ لے، نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی میں کیا، شیطان اللہ کی عرض کیتی کہ میں نتا ساتھ لے، میری ایٹھاؤں لوڑ نہیں رہی ہے، میرے استاد ہو، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، اقبال دا شعر، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، اب میری ضرورت نہیں تہے افلاک، یا اللہ آسمان تو ایٹھا اور میری لوڑ کوئی نہیں، اے میرے تو بھی بڑے ہو گئے، تو باجی اس دور میں پھر بندے نے وہ اپنے آپ نے تھوڑا جا محتاط رکھنا چاہیے، جی پھر عرض کرانگا بارے دیگر، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، رشتہ داران اور اس نے سلوک کرو، اس نے سلوک کیتا نا حضور نے کہ رات نو درد ہوئی تو فرمایا رسیاں ڈلیاں کر لیں، لیکن یہ نہیں فرمایا چھڑ دے تے جان دے کیونکہ لڑن آئے لہذا سزا بھگت کے جائے، اے سیرت مصطفیٰ ہے جڑی سبق بڑھا رہی ہے، سان میں اتھے رکھنا ہے، توجہ ہو گئی؟ رشتہ دار علی پاک ورگے بھی ہوتے بھائی، تیرے جاننا وار چھڑ دے، عزیزان محترم تو بات دور جا رہی ہے، جناب زکریا علیہ السلام بی بی مریم دے حجرے وی داخل، آپ اللہ کا قرآن سماعت کرو، میں عرض کرنا پڑے، عزیزان من میرے اللہ فرما دے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم اللہ لکی کاش میں یہ نہیں آنا، میں تو انگے بھی ہزار باری آنا، میں بڑی تقریر کرنا، تقریر علماء دا کام ہوندہ ہے، اہم جے بندے پر جیڑیاں گلاں تو میں دسنا، وہ میں کسی کو سن کے نہیں دستا، یہ میرا اپنا ایک کریٹیو مائنڈ ہے، میں خود جو سوچنا وہ تو دسنا، پھر قرآن و سنت دے تابع ہو کی گالتے کرنی ہوں گی نا پاگی، خود دو علاق بکھری دے نہیں لگتا، اے ہن رمض سورت کسی خوبصورت سبق قرآن نے دیتا ہے کہ حضرت مریم آپ جناب زکریا دی کسٹڈی بیچی سپرویئن ایسی کفلہا زکریا، قرآن پاک کے الفاظ نے کہ آپ کفیل سن حضرت مریم، ایک دن انہوں نے حجرے داخل وجد عندہا رزقا، اتھے بے موسم پھل ویکھے تو فرماتے ہیں یا مریم انا لکی ہاذا، مریم کتھوں آئے رہی، یہ سادہ جی گالے پڑھ کے بندے اگاں لنگ جانن جے کہ جدو میں پڑھیے میں روک گیا، میں کیوں روک گیا؟ میں رک گیا اور نتیجہ کٹیا کہ جیڑا گھر دا سربراہ ہوئے وہ جدو گھر جائے تے منڈے کوڑ موبائل ہوئے اس نہ لے کے دیتا ہوئے تو انہوں پوچھنا چاہیے دے یہ کتھو لی نہیں سمجھ آئی گا ہون میں نام منڈے دا لے آیا گا تسی توڑتا ہی سمجھ لو ہون
میں تو نہ آکھاں بھائی کڑی کول ہوے تے پوچھو بیوی کول ہوے تے پوچھو تے یہ اگاں کرن دی کیڑی لوڑ ہی ہوندی گلاں نہیں کرن دی لوڑ ہوندی منڈے دا جو نام لے چھڑیا گا آپ پہ سمجھو بس تسی گھر گئے ہو موبائل تسی نہیں لے دیتے تے گھر ہے تو قرآن دی آیت دس دیے بجرا گھر دا سربراہ ہوئے انہوں پوچھنا چاہیے دا اللہ لکے ہاتھ ایک دو لے تے جدو تسی نہیں نہ پوچھ دے پھر باجی پولیس پوچھ لیں دی یاد وہ دا نتیجہ پھر جدو نکل دا ہے موڑا میرے سانوں پتہ نہیں لگا تیروں پتہ تے لگتا رہے جدو وار چیٹے ہو جا دندہ ویتھی آ جائے ہڈیاں زوف آ جائے نیندر گھٹ دی جائے تو پھر بندہ آکھے میں نے بڑھاپے ہوندے دا پتہ نہیں لگا نہیں پاجی جی نہ کرو پتہ تے تو لگتا رہے تو اسی جان کے مستی کر دے رہے ہو ویکھو نا میرے وال کالے سن چٹے ہو گئے میرے دان بالکل نال سن تے انہیں خلا ہونے لگ پیا میری ہڈیاں کمزوری ہونے لگ پئی میری نیند گھٹتی جا رہی ہے میں اور کیویں پتہ لگے میں نے خط تے کوئی نہیں کرنا جوانی میں جاندی پئی یہی میسج ہوندے سائن ہوندے نشانیاں ہوندیاں اگر میں گھر جانا تواڈے چوں اینی من کوئی آدمی اپنے گھر جاندا ہے اونے گھر گوشت نہیں لے دیتا گھر پکا ہے تو پلیٹ وچ کھا کے سواد نہ لے پینا یہ پوچھے لیا کیوں ہے میں تے پیسے نہیں دیتے میں تے دال لے کے دے گئے سن گوشت پکایا جی کدو لیا جی جیڑا پوچھدا رہے وہ چنگا رہندا ہے تے جیڑا نہ پوچھے اون مڑ کر پوچھدا کوئی نہیں بس وہ کون ہے لہذا اپنے گھر دی کڑی نگرانی رکھیا کرو بات دی سمجھ آئی پھر جملہ بولا پھر ایک جملہ بولا اگر تواڈی بیوی کھانا پکا رہی تسی اودے نال ہیلپ کردے ہو تے رن مریدی نہیں اگر تواڈی بیوی آٹا گن رہی ہے تسی منڈا چک لیندے ہو تے رن مریدی نہیں ٹھیک ہے بلکہ کدی کدی یہ کریا کرو اگر تواڈی بیوی نوں سردی لگ گئی ہو بیمار ہے تے تسی اپنے کپڑے خود دھو لو تے بھائی جی دے وچ کوئی رن مریدی نہیں بیوی بھی تے انسان ہے وہ بھی تے عورت ہے تواڈی بیوی سبزی بنا رہی ہے تسی نال اودے ہیلپ کر دیندے ہو یہ رن مریدی نہیں ہے رن مریدی کی ہے رن مریدی ہے تساں موبائل لے کے نہیں دیتا تو دے کھڑا ہے تے تسی ڈردے پوچھدے نو بھائی کدو لی یس نہیں رن مریدی گل دی سمجھ رہی ہے تواڈی بیوی آندی ہے میں کلیاں بازار جانا ہے تو تسی آندے ہو میرا سودا بھی تو ہی لئی آندی جی اصلی رن مریدی جیڑی نہیں کرنی چاہیے مرد ہوئے جڑا اپنے گھر دی پروٹیکشن کرے آئے گئے خبر رکھے میں جڑی چیز لیا کے نہ پکڑی وہ چاہیے بھائی صاحب تو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ گھراں وچ عورتاں نال حسن سلوک رکھیا کرو اپنیاں بیویاں نو اپنا ہمدرد اور غم گسار منیا کرو اور انہاں دا ہمدرد و غم گسار بننا چاہیے مگر کدی غیر ضروری رعایت اپنی عورتاں نہ دو یہ چیزاں گھر تباہ کر دینی عورت ناقص عقل ہوندی خدا عقل کامل نہیں ہوندا عورت تے بیچاری پکھروں دی طرح ہوندی ہوگیاں اور جنی دا دل کرے شکار کر اپنے گھر دی حفاظت کرنا مرد نو اللہ فرماندے الرجال قوامون علی النساء میں مرداں نو عورتاں تے فوقیت عطا فرمائیے مرد دا کام ہے عورت دی حفاظت کرنا مجھ نو چور لے جائے تو مجھ نال تے نہیں نہ لڑی بولو مجھ نہ لڑی وہ تے نہیں نہ گئی تو جانور ہے جنہیں پھڑ لے کے ٹر گیا بس اینی گل ہی اگوں گل ساری آپ
اگو رمض آپ سمجھو نا، میں زیادہ نہیں کھول سکتا، پھر ممبر تے بیٹھے ہونے کو چیزیں انہاں دا بھی خیال رکھنا ہوگا. رکھے نو چاہیے دے اپنے مال دی حفاظت کرے. تو بھائیو بات دور جا رہے. حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، مریم میں کتھوں آئے دی؟ قالت هو من عند اللہ، فرمایا من اللہ تعالی. عزیزہ نے من جناب زکریا نے 70 سال دی عمر چلا کے دعا فرمائی ہنالک دعا زکریا. حضرت زکریا نے دعا فرمائی، اللہ فرماتے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب. جنہیں حجرے کل کھلو کے دعا منگی آئی، اس سے حجرے کل کھلو دیا اللہ دعا منظور فرما لئیے. بھائی صاحب دسنا کی چالا دسنا ہے چالا جی گھر دعا منگیے تو تابی اللہ کوئی منگی دیئے. گھر دعا منگیے تو اللہ کوئی منگی دیئے. مسجد دعا منگیے تو اللہ کوئی منگی دیئے. لیکن جدو دادا صاحب دے مدار دے جا کے رب دے ولی دے قرب کھلو کے منگیے اللہ جلدی قبول فرمانا ہے. بندے اندر اٹھے اللہ ہو رہے بیخنی اللہ ہی کوئی اللہ دو نہیں، لیکن گھر نماز پڑھیے ثواب ایک دا ملدا ہے. مسجد با جماعت پڑھیے تے ستائیاں دا ملدا ہے. مدینہ شریف پڑھیے تے 50,000 دا ملدا ہے. مکے پڑھیے تے لکھ دا ملدا ہے. نماز اللہ دی پڑھیے پڑھی بھی ایک کوئی ہے، پر جیویں جیویں تھا بدل دی گئی ہے ثواب بدلدا گیا ہے. بھائی صاحب دعا تے گھر بھی اللہ کوئی منگی دیئے، پر جدو ولی دے روزے کل کھلو کے آکھئے ربا سونیا اپنے ولی دا صدقہ میری دعا منظور فرما. اللہ جلدی سندا ہے، جلدی قبول کردہ ہے. اے عزیزان دی وقار، اگر ایک راستے میں جملہ ایڈ کر کے واپس موڑے تھے آوان. اگر کوئی داتا صاحب دی مدار تے کھلو کے منگے تو تامی رب سندا ہے. اگر کوئی مدینہ شریف جا کے منگے اللہ اتنی جلدی سماعت کردہ ہوئے گا. ہر 5 منٹ بعد اے واقعہ مدینہ شریف ضرور معاملہ ہے. بھئی حاجی باز نہیں آتے، اے حضور دے روزے علموں کر کے دعا مانگتے ہیں. اتھے کچھ مولوی کھلوتے ہوتے ہیں، وہ بھی باز نہیں آتے. وہ نہ دا منہ پھیر کے کیا بیال کر کے او دو مانگ یہ دو کی مانگنا او دے مکار. میرے اللہ حضرت میں انہا مولویاں جواب دیتے ہیں جڑے آندن موقع بیال کر روزے والا کر اللہ حضرت فرمانے نے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر. اب فرمانے نے مولوی جی میرے اللہ دی سوئے اللہ دا اپنا گھر ہے ہی کوئی نہ. اللہ یار دے دروازے تو بندہ ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی
جڑا ہو جائے ان دیندہ ہی باجی ڈلیوری گدام ہی گل دی سمجھ آئی حضور فرماتے ہیں واللہ موتی وانما انا قاسم اللہ مجھے دیتا ہے میں ہی تقسیم کرتا ہوں اگر ہوندہ نا فقط واللہ موتی وانا قاسم زیادہ مطلب سی اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں لیکن یہ دے بچی بہام سی یہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی تقسیم کرتا ہو حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم میں ہی تقسیم کرتا ہوں میں ہی فقط میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور فرنچائز نہیں ہے تو آپ کا دل ہو کہ ہم مدینہ شریف چھوڑ کر کہیں اور سے لے لیں گے فرنچائز نہیں ہے مرکز ایک اور وہ ہے سبز گنبد میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے وہی رب ہے جس نے تم کو ہمدر کرم بنایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستا بتایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستا بتایا پھر کے گلی تباہ در در کی ٹھوکریں کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اور ساتھیوں آپ ماشاءاللہ بڑے پیار والے ہو محبت والے ہو واپس اتھے ہونا سی دعا اللہ کو ہی منگنی ہوئی پر یہ تو رب دے محبوباں دے مزار کو کھلو کے منگی ہے پھر اللہ جلدی قبول فرما رہے ادائی نام میرے مرشد کریم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ 15 سال عمر ہو یتیمی ایک چکی تے ایک باغ سی انگوراں دا آپ اس باغ وچ چکی کیڑ دے سن چلان دے سن پن چکی سی آٹے تے انگوراں دا باغ سی وہ آپ روزگار کرتے سن ایک دن ایک مجذوب فقیر ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ آپ دے باغ ہی داخل ہے تو اللہ والے سال فوراً انگور کٹ کے توڑ کے تلیا کے انہوں نے خدمت پیش کیتے کہ لو حضور انگور کھاؤ یہ پرانیاں بندیاں دا طریقہ ہے بابیاں دی پیار کرتے سن خدمت کرتے سن تے سرکار نے انگور کھائے تے جیب وچ ایک روٹی دا ٹکڑا کڈیا انہوں چبایا جھوٹا کر کے فرمایا لے بھئی آ پھر ساڈے لو تینوں توفیق آپ فرما دینے جس ویلے میں وہ ٹکڑا اپنی زبان تے رکھے آئے اللہ دے ولی دے جھوٹے ٹکڑے دے توفیل اللہ دنیا دل وچ بار کڑ دیتی ہے ٹکڑا اندر گیا ہے دنیا بار ٹر گئی ہے باؤ فرمان نے مرشدیو سہیڑیے باؤ جڑا دو جگ خوشی بکھاوے ہو پیڑا غم ٹکڑے دا بیٹے مڑ رب دا راہ سمجھا
دنیا جبکہ باؤ فرماندے نے مرشد ہوئے جڑا دل وچ دنیا باہر کڈے مرشد دا کام دنیا دینا نہیں دنیا دل وچوں باہر کڈنا یا فرماندے نے اعلی حضرت رحمت اللہ سمجھتے فرماندے نے کانٹا میرے جگر سے کانٹا میرے جگر سے کانٹا میرے جگر سے روز گار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو دل بھی دنیا کڑنا فرما دے نو نکل گئی چکی بھی اللہ دے راہ دے دیتی تے باغ بھی اللہ دے راہ دے واہ فرما دے میں آپ سیاحت ٹول گیا بابا جی چونکہ مجذوب سن وہ مرشد ہو رہا ہے مجذوب سن مرشد مجذوب مرشد نہیں ہوں توجہ ہے مجذوب مرشد نہیں ہوں ولی ہو سکتا ہے مرشد شریعت دا پابند ہونا چاہیے آپ فرما دیں میں ڈھونڈ دیا سید عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا تے 20 سال انہاں دی خدمت وچ رہا ہن آندے نے بس سانو رانج یار چڑی کھڑاویں دیو توجہ ہے کہ 20 سال میں اپنے مرشد دے نال رہا ہوں جتے وہ جاندے سن میں جاندا سا انہاں دا مصلا چکدا سا انہاں دا لوٹا اٹھاندا سا انہاں دی نوکری کردا سا انہاں دی تابعداری کردا سا 20 سالاں تو بعد میرے مرشد میری ماں پھد کے مدینے شریف لے جا کے آکھے یا رسول اللہ میرے معین الدین کو قبول فرما توجہ ہوئی کہ نا انہاں فرمایا معین الدین میں تین قبول فرما لیا کہ تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے جا ہندوستان اچ دین دی تبلیغ کارو تھے کفر بڑھا اے پھر جڑے ولی ہوندے نے بھی چارج لیندے ہاں جی جتھے جان اوتھوں دوجے میں تھانے دار چارج لیندے یا کوئی مینیجر چارج لیندا ہے دوجے مینیجر تو اے ولی بھی اگلے ولی کو چارج لیندے نے جڑے ہون ولی توجہ ہے تو سرکار آئے سیدھے لاہور آئے 40 دن مدار تے بیٹھے حجرہ سرکار دا جو اتھے بنے ہیں حجرہ خواجہ معین الدین 40 دن بیٹھے آج جڑے بندے آندے نا باسی کسے پیر کو کوئی سمجھ نہیں کہ وہ جو آپ پیر ہوں دے سمجھا کرو خالی ہے ڈول ہے کھڑک باڑا ہے بچو خالی آپ آئے تو پہنا 40 دن بیٹھے رہے بن سائیں چارج دین تے تاں آگاں ٹورا عزیزہ نبی وقار 40 دنوں تو بعد سرکار اٹھے تے فرما دینے گرج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل ساڑھی دھرتی تھے حضور سید علی بن عثمان حجویری سارے سیدی کرمالے پر سید فی کیا آباد اقبال جیسی ہستی فرمانے خاک پنجاب از دم او زندہ گشت پنجاب دی بنجر دھرتی اے سیدیاں سامان زندہ ہو صبح ماں از مہر اوتا بندہ گشت برے صغیر وچ ہنیرا ہوندا جی اے داتا صاحب سید دا چان نہ چڑھ دا صبح ماں از مہر اوتا بندہ گشت سید حجویر مخدوم کسے ایک قوم تے قبیلے دا نہیں اے لاہور والا سید سارے برے صغیر دے مسلمانہ واسطے سردار ہے سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر را حرم آپ دی مدار دا رتبہ سید معین الدین دی بارگاہ چینجے جی میں حرم شرم
تو بھائی صاحب اولیاء اللہ دے مزارات تے حاضری دینی اور اولیاء اللہ نال اپنی عقیدت رکھنی، اے اہل اسلام دا پرانا متیرہ ہے، حضور دے زمانے تو چل رہے ہیں، اے دے اتے پکے رویا کرو، اللہ والیاں دے نیڑے رویا کرو، اللہ والیاں دے نیڑے نال دل اللہ والیاں دی یاد نال معمور ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں وبال